ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے ہم سب کا اس کے اندر فائدہ ہے، اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آج دین کے نام سے جو چیز ہمارے پاس ہے، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے دین کی اپنی نوعیت ہے۔ علماء کا اپنا ایک دین ہے، زیادہ چیزیں ہیں اس کے اندر، اور صوفیاء کا اپنا دین ہے۔ دین ایک ہی ہے، مطلب اس کے اجزاء، کس کے پاس زیادہ اوقات اس کے لیے وقف ہیں، کسی کی زیادہ محنت اس کے لیے وقف ہے۔ تو ضرورت جس چیز کی، اس طرح کوئی تبلیغ سے وابستہ ہے، کوئی جو ہے وہ ویسے ایک نیک مسلمان ہے، کچھ لوگ ذرا مسلمانی میں کمزور ہیں، تو مختلف درجات ہیں اہل ایمان کے، مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ تو اولین چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت وہ یہ کہ جو ہمارے پاس جو دین ہے یہ حقیقت دین ہے یا یہ صورت دین ہے۔ بعض اوقات انسان صورت پر مطمئن ہوتا ہے، ظاہری صورت بھی کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جلدی انسان کو مل جاتی ہے، ظاہری حلیہ انسان کا دین کے مطابق ہو جاتا ہے۔ بظاہر بعض اوقات انسان کی بھاگ دوڑ بھی دینی کاموں کی ہوتی ہے، خود اس کا دل اس کو یہ مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ میں سارا دن دینی کی بات کرتا ہوں، مگر اس میں حقیقت نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان دین کا کام بھی چاہتا ہے، نام و نمود بھی چاہتا ہے، اپنا نام بھی چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو شہرت بھی انسان کی نفس کی خواہش ہے۔ یہ چیزیں انسان کے دین کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہیں بسا اوقات، اور عجیب پیچیدہ سی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دنیا داروں کو تو بہت آسانی ہوتی ہے اپنی دنیا اور اپنے دین کو الگ کرنے کی، دینداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دنیا بھی دین کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو الگ کرنا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دنیا دار آدمی تو بڑی آسانی کے ساتھ کہتا ہے یہ میری تجارت ہے، وہ اس کو دنیا سمجھتا ہے، اور یہ میرا دین، اپنی نمازوں کو دین سمجھتا ہے، اپنے اعمال کو دین سمجھتا ہے، تو اس کے سامنے چیزیں الگ الگ آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کا جو دین، ان کی جو دنیا ہے وہ بھی تو دین ہی کی شکل کے اندر ہوتی ہے۔ اب وہ بھی دین ہے اور اصل دین بھی دین ہے، یہ دونوں اس کے درمیان خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ شاید سوائے کسی عارف باللہ اللہ والے کی نگاہ کے انسان کے پاس کوئی صورت نہیں ہوتی کہ جو اس کو الگ الگ کر کے بتا دے کہ یہ تمہاری دنیا ہے جس کو تم دین سمجھ رہے ہو، اور یہ تمہارا دین ہے۔ یہ ضرورت دیندار لوگ کتنی سمجھتے ہیں کہ اپنے دینی کاموں کو اس نگاہ سے دیکھا جائے، اور خود اپنی نگاہ سے نہیں، کسی نگاہ والے کی نگاہ اس پہ ڈلوائی جائے، جس کی نگاہ ہو کہ وہ بتائے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے۔ تو جب دین والوں کے پاس بھی دین خالص نہ رہے اور دنیا داروں کے پاس دین نہ رہے، تو پھر اس معاشرہ، اسلامی معاشرے اسی طرح ہوں گے جس طرح اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آج بھی اللہ جل شانہ نے اتنی غیر معمولی صورتیں اور احوال رکھے ہیں، امت میں اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو درست ترجیح والے کاموں کی طرف لگایا جائے، جو ان کی اولین ضرورت ہے وہی اولین ضرورت بنا کر ان کے سامنے رکھی جائے۔ اور اولین ضرورت جو بات یہاں پر آپ بار بار سنتے رہے، بار بار آپ کے سامنے آتی رہی کہ ہر انسان کی اولین ضرورت اس کا تزکیہ ہے۔ تزکیہ اس کا ہوگا تو یہ اس کا پہلا قدم ہے کامیابی کی جانب، یہ اس کا پہلا قدم ہے آخرت کی کامیابی کی طرف، یہ اس کا پہلا قدم ہے قبر کی کامیابی کی طرف، یہی اس کا پہلا قدم ہے دنیا کی کامیابی کی طرف۔ اسی تزکیہ شدہ انسان کی زندگی کے اندر پیغام ہے، اسی کی زندگی کے اندر دعوت ہے، اسی کو دیکھ کر قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ قیمتی ترین انسان ہے اس کائنات کا، جس انسان کا تزکیہ ہو گیا حقیقی معنوں کے اندر یہ اس کائنات کی ایک قیمتی متاع ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی لوگ تو چھوڑے تھے، ان میں اور کیا دنیاوی اعتبار سے اس وقت کیا خصوصیت تھی کہ وہ کوئی بہت بڑے ہنرمند تھے کچھ چیزوں کے، کوئی بہت بڑی بڑی اہرام مصر جیسی عمارتیں بنانے کی ان میں صلاحیت تھی، یا ان کے اندر معلق باغات بنانے کی صلاحیت تھی۔ یہ صفات تو صحابہ کی کسی نے نہیں سنی کہ صحابہ کرام میں یہ ہنر تھے جو اس وقت کے زمانے میں کسی کے اندر بھی نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کی یہی صفات سنی ہیں، اور یہی صفات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ وہ ایسے تزکیہ شدہ لوگ تھے کہ اس وقت وہ روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جماعت تھی، روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تھے۔ جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کے اوپر کھڑے ہوئے سب سے اعلیٰ ترین درجے کے لوگ وہ تھے، یہی ان کی خصوصیت تھی، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر 23 سالہ محنت تھی۔ اب وہ تعداد میں کم، کتنے دیکھتے چلے جائیں آپ، مدینہ منورہ میں، اگر آپ مکہ مکرمہ میں تو بالکل تھوڑے سے۔ غزوہ بدر پہلا مارکہ 313 ہے، احد کے مارکے کے اندر تعداد 1000 ہو گئی ہے، خندق کے موقع پر کوئی 3000 کے لگ بھگ ہیں، اور جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو کوئی 2000 کے لگ بھگ ہیں۔
فتح مکہ کے موقع پر آخری ایک کامیابی کا اونچا ترین دن ہے تو یہ تعداد 10,000 ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر پھر 1.25 لاکھ ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری بڑا مجمع ہے حجۃ الوداع کا، جس کے 2-3 مہینے کے بعد دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اور کل یہ سارا زمانہ صرف 23 سال کا زمانہ ہے۔ اس قلیل ترین مدت میں اس چھوٹی سی تعداد کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی کے کام ہیں اور اللہ کی قدرتیں ہیں کہ اسی جماعت کے ذریعے سے شرق و غرب اور قیامت تک اللہ جل شانہ کے دین نے زندہ رہنا تھا۔ انہی کو اللہ جل شانہ نے ذریعہ بنانا تھا، کیونکہ یہ وہ قیمتی جوہر ان کی زندگیوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا جس کو ہم تزکیہ کہہ رہے ہیں۔ www.darsequran.com